إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف، توصیف، عزت، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو اکیلا پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ محترم حاضرین، اور رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں، ہم آخری عشرے میں ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے، یعنی ہم سب کا 22واں روزہ ہے۔ اللہ ہم سب کے قیام و صیام کو قبول فرمائے۔ دو عشروں کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ مستعد ہو جاتے تھے۔ جس طریقے سے 11 مہینے ہم عبادتیں کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہماری عبادتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ فرائض کے ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، سحری و افطار کا انتظام کرتے ہیں۔ تو 11 مہینوں کے مقابل میں رمضان میں آدمی کی ایکٹیویٹی، عبادتوں کا شوق بڑھ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ 20 رمضان گزرنے کے بعد آخری 10 دن جو ہوتے تھے وہ 20 کے مقابل میں یہ 10 دن میں ایکٹیویٹی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. لیکن اس کے مقابل میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 20 دن عبادتیں کر کے تھک جاتے ہیں، اور آخری 10 دن کیسے ہمارے گزرتے ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کا دستور یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا احیا لیلہ، تو آپ پوری رات شب بیداری کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وَشَدَّ مِئْذَرَهُ، اور آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی آپ اپنی کمر کس لیتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دوسرے 2 عشروں کے مقابل میں آخری عشرے میں رات بھر شب بیداری کرنا، گھر والوں کو جگانا، کمر کس لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 عشروں کے مقابل میں آخری عشرے میں کچھ فضیلت زیادہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے. عام حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگنے سے منع کیا. ایک صحابی کے بارے میں آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا اور کہا تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے سو جایا کرو. تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے اپنے جسم کو، اپنے بدن کو آرام پہنچاؤ. تو عام حالتوں میں تو آپ نے ایسا کہا ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اور جاگتے نہیں تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام دنوں کے مقابل میں رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ہمیں بھی مستعد ہو جانا چاہیے، ہمیں بھی ایکٹیو ہو جانا چاہیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث جیسا کہ ہمیں بتاتی ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. ما لا یجتہد فی غیرہا، عام دنوں میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے. یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ آخری عشرے کی فضیلت پہلے دونوں عشروں کے مقابل میں زیادہ ہے. اس لیے ہمیں مستعد ہو جانا چاہیے، ہمیں ایکٹیو ہو جانا چاہیے، اور ہمیں عبادت کے لیے کمر کس لینا چاہیے. کمر کسنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی مستعد ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے، سستی اور کاہلی کو دور کر دے. 20 دن ہمارا معاملہ یہ تھا کہ تراویح پڑھ کے ہم جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر سحری میں اٹھتے تھے. لیکن یہ آخری 10 دنوں میں ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بستر کو لپیٹ دیں. آخری عشرے میں ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ پہلے 2 عشروں کے مقابل میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں، ذکر و اذکار زیادہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار میں آگے بڑھیں. ہمیں آخری عشروں میں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہونے کے لیے جن عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے اس میں سب سے اہم عبادت اعتکاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی سنت کو زندہ رکھا اور اعتکاف کرتی رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ ہی نہیں بلکہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، دنیا اور دنیا کی مشغولیات سے کٹ کر کے صرف اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 2 دن کا، یہ اعتکاف کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دن سے کم کا اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جو اعتکاف کرتے تھے، ہمارے اپنے علم کے مطابق اور تحقیق کے مطابق 10 دن سے کم آپ نے اعتکاف نہیں کیا، بلکہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ آج بہت سارے لوگ 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 2 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ بہت لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 10 دن سے کم کا اعتکاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے 1 دن حرم میں اعتکاف کیا تھا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غیر رمضان کا واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اے اللہ میرا یہ کام ہوا تو میں تیرے گھر میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنے نظر کو پورا کرو، اعتکاف کو پورا کرو۔ تو نفلی عبادتوں میں 1 دن کا اعتکاف کرنا غیر رمضان میں صحیح اور درست ہے، لیکن رمضان میں سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس سے کم کا اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بہت ساری خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، اور لوگوں نے ان کو فتویٰ دے دیا ہے کہ گھروں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کا مقام مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ گھر میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے۔ اعتکاف مسجد میں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے وہ بالکل مسجد سے لگے ہوئے تھے۔ اگر مسجد کے علاوہ حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا، درست ہوتا، تو ازواج مطہرات کو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے حجروں میں اعتکاف کر لیتی۔ اعتکاف کا مقام مسجد ہے۔ مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر گھروں وغیرہ میں اعتکاف کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اعتکاف کتنا اہم عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السنة علی المعتکف الا یعود مریضا، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے، یہی طریقہ صحیح ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مریض ہے، تو معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا۔ اور مریض کی عیادت کرنا کتنا ثواب کا کام ہے آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، صبح کے وقت میں گیا ہے، تو 70,000 کتنے؟ 70,000 فرشتے
صبح سے لے کر کے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام کو کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً، جنازے میں بھی نہیں شریک ہو سکتا ہے۔ آپ معتکف کی سنگینی کو سمجھیے، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، جنازے میں شریک ہونے کے لیے نہیں جا سکتا، جبکہ جنازے میں شریک ہونے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی تدفن فلہ قیراتان، جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوا، جنازے کی نماز بھی پڑھی اور اس کے دفن تک بھی شریک رہا تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول 2 قیرات سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 پہاڑوں کے وزن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف نماز جنازہ میں شریک رہا، تدفین میں شریک نہیں ہوا تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا۔ جنازے میں شرکت کا ثواب ایک بڑے پہاڑ کے وزن کے برابر ہے۔ جنازے میں شریک ہونے کے بعد تدفین تک رہنے کا ثواب 2 پہاڑوں کے وزن کے برابر ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ نہ مریض کی عیادت کے لیے جائے گا نہ جنازے میں شریک ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ فتویٰ پوچھتے رہتے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی ہیں وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، کسی عورت کو چھوئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالت اعتکاف میں ہے۔ وَلَا يُبَاشِرُهَا، عورت سے ہم بستری بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالت اعتکاف میں ہے۔ 20 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی، افطاری کرنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان تک اپنی بیوی سے ملنا جلنا، ہم بستری کرنا جائز اور درست رکھا گیا۔ لیکن آخری عشرے میں جو آدمی اعتکاف میں آ گیا، اب وہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک اور قدم آگے بڑھا، بیوی کو قریب نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تمام لوازمات اور وہ تمام محرکات جو انسان کو بیوی سے ملنے اور مباشرت کرنے پر مجبور کر دے، ان تمام کو اوائڈ کرے گا، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جذبات بے قابو ہو جائیں اور آدمی کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو شریعت میں منع ہے۔ تو اعتکاف میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ آگے فرماتی ہیں وَلَا يَخْرُجْ لِحَاجَتِهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ، وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا سوائے اسی کام کے جس کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے مراد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آج ہمارے دور میں مسجدوں میں واش روم کا، باتھ روم کا انتظام کر دیا گیا، لوگ وضو کے لیے، نہانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں واش روم، باتھ روم نہیں ہوتا تھا۔ اب آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کو پیشاب پیخانہ کی ضرورت ہوئی تو کہاں جائے گا؟ ضروری بات ہے وہ باہر جائے گا۔ اللہ یہ کہ جو اس کے لیے ضروری ہو، اس سے مراد یہی ہے کہ صرف پاخانہ پیشاب کے لیے باہر جا سکتا ہے، ورنہ نہیں جا سکتا ہے۔ اعتکاف کو لوگوں نے فیشن سمجھ لیا۔ آج ہمارے لوگوں کا اعتکاف کیا ہے؟ آدمی ہر سال اعتکاف بیٹھنا، اعتکاف میں کمپٹیشن کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ میں اتنے سالوں سے اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اپنی من پسند مسجد کا انتخاب کرنا جس میں سہولتیں بہت زیادہ ہوں، اسی سب کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے۔ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جہاں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جہاں لوگ کم ہوں، تاکہ مشغولیات سے محفوظ رہیں۔
دنیاوی بات چیت سے محفوظ رہیں، غیبت اور چغلی سے محفوظ رہیں، لیکن کسی ایسی مسجد کا انتخاب کرنا جو ہائی ٹیک ہو، جہاں پر بہت زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہوں، جہاں پر ہمارے دوست لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں، رمضان کے اس آخری عشرے میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے بہانہ بنا کر کے دوستوں کی ٹیم تیار کرنا اور ایک نئے مقصد کے تحت اعتکاف بیٹھنا، سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہے سوائے پاخانہ اور پیشاب کے۔ آپ سوچئے کہ اعتکاف کا لوگوں نے کیسا مذاق اڑایا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیے، اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں، لیکن اعتکاف میں آج بیٹھنے والے یہ موبائل فون اور یہ لیپ ٹاپ انسان کو اعتکاف نہیں بلکہ مسجد کے تقدس کو پامال بھی کرواتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو عام حالتوں میں، عام جگہوں پر بھی ناجائز اور حرام ہے، مسجدوں میں بھی بیٹھ کر کے مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں تجارت کی بات کرتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے بد دعا کرو۔ غور سے سنیے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ہوتے ہوئے تجارت کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کر دو کہ اللہ اس کی تجارت کو تباہ و برباد کر دے۔ مسجد میں بیٹھ کر، رمضان کے مہینے میں بیٹھ کر، آخری عشرے میں بیٹھ کر اعتکاف کا نام لے کر کے لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بن کر کے ہم اپنی موبائل پر تجارت چلا رہے ہیں، ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں، ہمارا پورا کاروبار، ہمارا پورا سسٹم چل رہا ہے۔ جب آپ اتنے زیادہ مشغول ہیں تو آپ کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے موبائل وغیرہ بند کر دیں آپ، ہاں الا یہ کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، الا یہ کہ دینیات پڑھنے کے لیے، الا یہ کہ ضرورت کے تحت کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، افطاری یا سحری منگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ موبائل پر کپڑے سلا رہے ہیں، موبائل پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے، موبائل پر پورا شیڈول بھیجا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اعتکاف کے خلاف ہیں۔ اعتکاف کی روح کو لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کی سنگینی کو سمجھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، عورت کو چھو نہیں سکتے ہیں، عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، الا یہ کہ پاخانہ، پیشاب اور نہانے کی ضرورت۔ اعتکاف یہ نام کے لیے نہیں ہے، اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بہتر یہ ہے جہاں تک ہو سکے آدمی سے بات ہی نہ کرے، گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ گفتگو کرے گا تو جھوٹی باتیں ہوں گی، غیبت اور چغلی کی باتیں ہوں۔ جہاں تک ہو سکے دنیاوی باتیں کرنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اور فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ آج بہت سارے لوگ رمضان میں رات میں شب بیداری کرتے ہیں، پورا دن سوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معتکف تو رمضان میں آخری عشرے میں رات میں بھی شب بیداری کرتا ہے، اگر رات بھر شب بیداری کر کر دن بھر سونا ہی تھا تو کیا فائدہ؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ سنن رواتب، جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جو دن میں 12 رکعت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل بنائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے رمضان میں امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو غلطیاں دیکھے وہ بتا دے۔ میں نے دیکھا عشاء کے بعد لوگ بیٹھے رہتے ہیں،
عشاء کے بعد 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، میں نے کئی دنوں تک نوٹ کیا ہے، بہت سارے لوگ عشاء کی بعد کی سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت عشاء کے بعد سنت مؤکدہ ضروری ہے، لوگ نہیں پڑھتے ہیں، صرف تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں جو وقفہ بیٹھتا ہے صرف بات چیت میں، چائے پانی میں گزار دیتے ہیں، جبکہ عشاء کے بعد 2 رکعت جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ لوگ فرض نماز سے زیادہ نفل کی اہمیت دیتے ہیں، عشاء کی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، حاضر نہیں ہوتے ہیں، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے لوگ کئی کلومیٹر دور سے آتے ہیں۔ الحمدللہ، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، لیکن عشاء کی نماز پہلے ہے، عشاء کی نماز فرض ہے۔ آپ کو اتنا شوق ہے تو عشاء کی نماز میں حاضر ہوئیے۔ اگر تراویح نہیں پڑھیں گے، نفل کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم مسئول نہیں ہوں گے، لیکن اگر عشاء کی نماز جماعت ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ کے ہاں ہمیں مسئول ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال کریں۔ آخری عشرے میں جو بہت ساری عبادتیں کی جاتے ہیں اس میں قیام اللیل ہے۔ عام دنوں میں ہم پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ قیام اللیل کرتے تھے، لیکن رمضان میں ہم اس کی تعداد اور بڑھا دیں، اب جو 1 گھنٹہ تھا اس کو 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، رمضان کے آخری عشرے میں قیام کو لمبا کر دینا۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس کم علم ہے وہ لمبے قیام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خصوصی طور پر قیام بہت لمبا کرتے تھے۔ آپ نے 3 دن تک تراویح پڑھائی، آپ نے قیام اللیل کرایا۔ ایک رات کی بات تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اتنا لمبا کر دیا، ہم تو ڈر گئے کہ آج ہم کو سحری کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آخری عشرے میں قیام اللیل یعنی رات کی نماز کو، تراویح کی نماز کو اور لمبا کر دینا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شب قدر کی تلاش کرنا یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام فضائل جو ہیں یہ قرآن کی عظمت سے جڑے ہوئے ہیں۔ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، آخری عشرے کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، شب قدر کی فضیلت قرآن سے ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات پورے سال میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اسی کو شب قدر کہتے ہیں، اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو یہ فضیلت جو ملی کس وجہ سے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن مجید جس رات نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں سب سے بہتر ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ تمام عشروں میں سب سے بہتر ہے، جس کو آخری عشرہ کہتے ہیں۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب مہینوں میں بہتر ہے، جس کو رمضان کہتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب سے اچھا شہر ہے، جس کی اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کے درمیان اس قرآن کا نزول ہوا وہ سب سے اچھے صحابہ کرام، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جس امت پر اس قرآن کا نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں سب سے بہتر،
اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن سے جس نے نسبت جوڑ لی وہ ذرہ آفتاب ہو گیا۔ قرآن نے رات کو لیلۃ القدر بنا دیا، قرآن نے رمضان کی عظمت بڑھا دی، قرآن نے نبی کو سید الانبیاء بنا دیا، قرآن نے مکہ کو البلد الامین بنا دیا، قرآن نے اس امت کو خیر امت بنا دیا، قرآن نے صحابہ کو سب سے بہترین زمانے کے لوگ بنا دیا۔ آج ہم اسی قرآن کو بھول گئے۔ شب قدر کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ میں ابھی رات میں گفتگو کر رہا تھا، ہمارے اپنے گھروں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منظر ہمارے سامنے تھا۔ آپ نے شہادت عثمان کا واقعہ سنا ہوگا۔ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ آپ تاریخ پڑھو، ان کے زندگی کے وہ آخری لمحات جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دشمن تلوار سے وار کر رہا ہے لیکن نگاہ قرآن پر ٹکی ہوئی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا فیشن سمجھ لیا۔ جب ہماری طبیعت چاہتی ہے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جزدان میں لپیٹ کر کے طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے۔ کیسا ایمان رہا ہوگا، قرآن کی عظمت اور قرآن سے کیسی محبت رہی ہوگی۔ روح نکل رہی ہے، تلواروں سے وار کیا جا رہا ہے، لیکن نگاہیں قرآن سے نہیں ہٹی۔ آخری لمحہ، آخری گھڑی تک، جب تک آنکھوں میں روشنی رہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر ہی اپنی نگاہ جمع کر رکھے۔ آج ہم نے قرآن کو کیا بنا لیا؟ آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھو منتر کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کو ایک دوسرے پر پڑھ کر پھونکنے کا شفا کا ذریعہ سمجھ لیا، قرآن کو قسم کھانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھنا اٹھانا، اسی کے لیے قرآن کو ہم نے سمجھ لیا۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو اللہ سے ہمارا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ سے باقی رہے تو ہم قرآن کو پکڑ کر رکھیں، جوڑ کر رکھیں، تلاوت میں لگے رہیں۔ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا ہمارے پاس ہے۔ آج لوگ قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، آج لوگ قرآن کو سننا نہیں چاہتے، آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دینا چاہتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے کر کے ان کو دنیا کا ہائی فائی انسان بنانا چاہتے ہیں، جبکہ پیارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ کی اولاد پڑھ لے، اونچی سے اونچی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ جاہل ہیں اور کچھ نہیں آتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا تو ہم نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن سمجھنے کی عادت ڈالو، علماء سے دوستی کرو، ان کے پاس بیٹھو، دین کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن چھوڑ کر کے، علماء سے دور ہو کر کے انسان دین بیزار ہو جاتا ہے، اس کو دین سے کوئی محبت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ جب لوگ علماء سے کٹ جاتے ہیں تو ان کو جو روحانی غذائیں ملتی ہیں وہ نہیں مل پاتی ہیں اور وہ دھیرے 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 دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خوارج کا فتنہ ہے، علماء سے دور ہونا خوارج کا طریقہ ہے۔
جو لوگ علماء سے دور ہیں وہ خوارج کے ڈگر پر جا رہے ہیں، اور جو لوگ علماء سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں وہ خوارج کا کردار نبھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی علماء ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روح پھونکتے ہیں۔ علماء سے تعلقات ختم ہو جائیں گے تو وہ جو ایمانی اور روحانی غذائیں ملتی ہیں ان غذاؤں سے آپ محروم ہو جائیں گے، اور کوئی بہروپیہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ دھیرے دھیرے شیطان نے ہم کو کس ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو اس عشرے میں شب بیداری کرنا، شب کی تلاش کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، میں باہر آیا تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، میں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے لگا، اور اسی دوران ہماری نگاہ سے، ہمارے ذہن سے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب بیداری کرنا۔ عام حالتوں میں شب بیداری کرنا صحیح اور درست نہیں ہے پوری رات، لیکن آخری عشرے میں 5 راتوں میں شب بیداری کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اس آخری عشرے میں بہت سارے لوگ شب بیداری کے نام پر غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ آخری عشرہ زیادہ عبادت کرنے کا موقع ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہماری حالت یہ ہے، آخری عشرہ لوگ مارکیٹ میں گزارتے ہیں، لوگ شاپنگ میں گزارتے ہیں، اور ہمارا علاقہ خصوصی طور پر شاپنگ میں بہت مشہور ہے۔ ہمارے اس علاقے میں آئیے، آپ چل نہیں سکتے ہیں، اتنی بھیڑ رہتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سارے مسلمان شیواجی نگر چوک اور پورا کمرشل ایریا پورا لگتا ہے کہ سب یہیں آ گئے ہیں۔ آخری عشرہ جہاں پر ہمیں اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں کے مقابل میں آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ آخری عشرے میں لوگ کھانے میں، پینے میں، دوستوں کی مجلس میں، شاپنگ سینٹر میں، جوتے اور چپل خریدنے میں، کپڑے خریدنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ سنو لوگو، زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہیں اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی ہیں تو مسجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں زمین پر کوئی ہیں تو وہ بازار ہیں۔ ہم محبوب اور پسندیدہ جگہوں کو چھوڑ کر ناپسندیدہ اور گندی جگہوں پر جا کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان دوستوں کی پارٹیاں دینا، مختلف قسم کے کھانے کھانا، شربت پینا اور ہلڑ بازیاں کرنا، آج لوگ ہم کو دیکھ کر ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی قوم ہے جو رات دن صرف کھاتی پیتی رہتی ہے۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کے وقت میں کھانا کھایا جائے، تہذیب اور سلیقے سے کھایا جائے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے آخری عشرے کو کھانا پینا، شاپنگ کرنا اور بازاروں میں گھومنا، دوستوں کی مجلس جمانا، بڑی بڑی پارٹیاں کرنا، ہم نے یہ سب چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک رات، ایک ایک لمحے کی ہم قدر کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے گڑگڑا کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کرم نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت کیسے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس تعلق سے اور بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کسی جمعہ میں، اگلے جمعہ میں ملاقات ہوگی یا دوسرے دروس میں بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے قیام و صیام کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، اللہ ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جو صدقات و خیرات ادا کیے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ رمضان کا مہینہ بار بار ہماری زندگی میں بھیج کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان کے جو مختصر ایام رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری کمپنیوں اور کارخانوں میں، ہماری آفسوں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آنے والی عید ہم لوگوں کے لیے سعادت مندی کا ذریعہ بنائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم نے جو دعائیں کی ہیں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے مولا۔
اے اللہ ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ بہت سارے لوگ قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں، اے اللہ اس مقدس مہینے کی برکت سے ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے دے مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں پر شفقت اور مہربانی کی توفیق دے دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے مولا۔ اے اللہ شیطان نے ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور دشمنی پیدا کر دی ہے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو ان قبیح باتوں سے اے اللہ پاک کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت، محبت اور ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ جو باقیہ ایام ہیں ہمیں نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت دے دے مولا۔ اے اللہ ہمیں حلال کمائی کی اور حلال کھانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما مولا۔ حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے رمضان کے مہینے میں بڑی محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پوری کر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگنے کے لائق بھی نہیں۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا کر دے، جو ہم نہیں مانگ سکے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا کر دے مولا۔ اے اللہ برائی سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے مولا۔ اے اللہ سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تو نے عبادتوں کی توفیق دی، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے روزے رکھے، اے اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے تراویح پڑھی، اے اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے تلاوت قرآن کیا۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے والدین جو انتقال کر گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا۔ اے اللہ جن سب کے والدین انتقال کر گئے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے مولا۔ اے اللہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو نے لوگوں کے درمیان ہمیں عزت دی ہے۔ اے اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے عیوب پر پردے ڈال دیے ہیں، کل محشر کے میدان میں بھی تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دینا مولا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم کو بچا لے مولا۔ اے اللہ جسے تو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہم سب کو ذلت سے بچا لے مولا۔ اے اللہ جس کو تو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا کر مولا، عزت کی موت عطا کر مولا۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دے اس لیے کہ دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اس لیے کہ آخرت اصل ٹھکانہ ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔